بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا علی مدد۔ محترم ناظرین کو پرویشکوں کا آداب عرض ہے۔ ہمارے سامعین میں سے ایک صاحب کا شری نگر سے فون آیا، انہوں نے فرمائش کی ہے، اسی طرح سے کچھ میسیجز اور آئے اور انہوں نے کہا کہ بیویوں کے حوالے سے کوئی مختصری صحیح کچھ پیش کیا جائے۔ تو آج میں نے سوچا کہ ان صاحبان کی فرمائش بھی پوری کی جائے، اور یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان کا، یہ ہماری بیوی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی وفات اسی مہینے میں 10 کو واقع ہوئی، اور یہ ہمارے رسول خدا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی پہلی زوجہ تھیں، اور اسلام کو زندگی دینے میں ان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بیویوں کے حوالے سے مثالی زوجہ جو تھیں، کیونکہ سوال کیا گیا ہے کہ زوجہ کے حوالے سے کوئی ایسا پروگرام پیش کیا جائے، تو ہماری آئیڈیل جو ہیں خاتون جنت فاطمہ زہرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی بھی والدہ گرامی خدیجۃ الکبریٰ، جو اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں اور ایک مثال پیش کی اور اسلام کو زندگی اور تقویت بخشی، جن کو ملکۃ العرب کا خطاب ملا، اور شوہر کے اوپر اور خدا کے رسول کے اوپر اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی ساری دولت نچھاور کر دی، قربان کر دی، اور مسلمان فاقے مر رہا تھا، تو تبلیغ و اشاعت کا کیا ہوتا؟ پہلے تو ان کے پیٹ میں روٹی جانا تھی، تبھی اسلام کی تبلیغ ہو سکتی تھی، اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی دولت جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وہ بہت کام آئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ ابھی ساری کائنات کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے، سارے عالم کے مسلمانوں کی دولت ایک طرف، اور جناب خدیجہ علیہ السلام کی دولت ایک طرف، تو پلہ ادھر ہی بھاری رہے گا ہماری شہزادی کی دولت کی طرف، اور شوہر کے لیے ایک بے مثال زوجہ، اور ان کے رہتے ان کی زندگی میں حضور نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ اجواز کے حوالے سے یہ پروگرام ہے، تو ہم اپنے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے اجواز کے حوالے سے کچھ چند باتیں آپ کے اذہان عالی تک پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم حقیر جتنی مجھے معلومات ہے، اور میں کلام پاک کی روشنی میں ہی اپنی گفتگو کو رکھیں گے۔ اور اب اجواز میں نے بتایا آپ سے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کی حیات میں حضور نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا انہوں نے، اور یہ وہ زوجہ تھیں جنہوں نے شوہر کو بچانے کے لیے پتھر بھی کے دفاع کی ہے اپنے شوہر کی، ایک زوجہ کی طرح، اور خدا کے رسول کو بھی جگہ جگہ پر بچایا اور شانہ بشانہ رہیں۔ اجواز کے حوالے سے
مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کی بات سنوں یا قرآن کی بات سنوں۔ اگر اس کے بعد جو آپ نے دوسرے اور ان کے اجواز ملتے ہیں تاریخ میں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اپنے حساب سے قرآن، جیسے ہمارے رسول خدا ختمی مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا فرمایا تھا کہ جو بھی چیز جو ہے ہمارے قرآن سے، جو حدیث، چاہے وہ ہم میں سے ہی کیوں نہ حدیث ہو اور وہ قرآن کے مطابق نہ ہو، کلام پاک کے مطابق نہ ہو، تو اس حدیث کو دیوار پر مار دینا، اس پر عمل نہ کرنا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کی بات سنوں یا قرآن کی بات سنوں۔ قرآن کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جناب، قرآن کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی اجواز سے بہتر، اجواز سبھی بہتر کہتے ہیں کہ سبھی اجواز جو ہیں بہتر تھیں، اور وہ ہمارے رسول کی اجواز تھیں، لیکن قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ آپ قرآن میں سورہ احزاب دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے گا۔ وہ مومنہ ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، نماز گزار ہوں گی، بات ماننے والی ہوں گی۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو گھر میں تھیں ان کو نکال دیں، نئی لائیں، بہتر ثابت ہوں گی۔ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہتر ثابت ہوں گی۔ باہر تھیں نہ بہتر، جو بہتر ثابت ہوں گی۔ اگر ان سے بہتر کوئی اور ہوتا تو قرآن کیسے کہتا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں، اللہ ان سے بہتر سے بہتر، اللہ ان کو بہتر سے بہتر دے گا۔ اس کے بعد میں سورہ تحریم پڑھیے کلام پاک میں۔ ناظرین، سورہ تحریم میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہو جائے تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کا دل ٹیڑھا ہو جائے تو کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، مومن کیسا؟ مومن وہ ہے جس کا دل مستقیم ہے۔ جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا وہ مومن کیسے ہو گیا؟ وہ مومن کیسے ہو گیا جس کا دل ٹیڑھا ہو گیا؟ دل ٹیڑھا ہو گیا، بات بھی ٹیڑھی سنی جائے گی، تو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ تحریم میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر، سورہ تحریم میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی دو بیویوں توبہ کرو۔ آپ سورہ تحریم اٹھا کے دیکھیں، پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر کی دو بیویوں توبہ کرو، اس لیے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ توبہ کرو اس لیے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ دو اجواز کے لیے کلام پاک میں آیا ہے۔ وہ دو بیویاں کون تھیں جن کے لیے قرآن نے کہا کہ تم توبہ کرو، تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں؟ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ وہ دو بیویاں کون تھیں؟ اس پر تحقیق کیجیے۔ قرآن پاک کے بعد صحیح بخاری شریف جو ہے وہ کتنی معتبر ہے، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس کا مطالعہ کریے، اس کے حوالوں سے دیکھیے
اس میں آپ کو صاف انکشاف ہو جائے گا کہ وہ 2 بیویاں کون تھیں جن کو قرآن شریف نے جن کے لیے کہا ہے، فرمایا، آواز آئی ہے قدرت سے کہ اب توبہ کرو، تمہارے دل جو ہیں ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کو لاکھوں سلام و درود بھیجتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں انسانیت کی قدروں کو، کیونکہ انسانیت اور اسلام 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، جہاں انسانیت ہے وہاں اسلام ہے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ زوجہ تھیں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے اسلام کو، جن کے پیچھے اسلام، جن کا ہاتھ پیچھے ایسا ان کی دولت اور ان کے اعمال سے رسول خدا ختمی مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو اس قدر تقویت تھی، جس سے اسلام جو ہے پروان چڑھا۔ اور تو میں آج شب قدر کا بھی روز ہے، اور یہ مہینہ جو تھا جو گزر چکا ہے 10 ماہ رمضان، وہ شہادت کا روز تھا، اس میں بھی ہم نے اپنے چینل کی جانب سے پروگرام پیش کیا تھا، لیکن یہ فرمائش تھی اجواز کے حوالے سے، تو یہ میں نے مختصر یہ دیا کیونکہ آج کے شب اعمال و نمازیں ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، آداب عرض ہے۔